رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رات ایسی ہے انتہائی بابرکت ہے، لیلۃ القدر۔ اور آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من تقرب فیہ، جو اس رمضان میں نفلی عبادت کرتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کر لے۔ رمضان میں نفلی عبادت اور غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ کہاں عمرہ اور کہاں حج، لیکن رمضان کی برکت کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اگلا جملہ اس سے اور شاندار سا ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہاں حدیث میں فرمایا کہ رمضان میں نفلی عبادت غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے، اور رمضان میں ایک فرض ادا کرنا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگتی ہے، اور اس کے باوجود گھر میں چلا گیا، بڑا مشکل ہے، ملازمت سے آیا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے مزدوری کر کے گھر پہنچا ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، کوئی ایک بھی دیکھنے والا موجود سوائے اس کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ وہ جا کر نہاتا ضرور ہے گرمی کم کرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، لیکن فریج کا پڑا ہوا پانی وہ نہیں پیتا، صبر کر رہا ہے۔ تو اس صبر پر کیا ملتا ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، اس صبر کا ثواب پھر جنت ہی تو ہے۔ یہ اس حدیث کے 2-3 الفاظ، آگے لمبی روایت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہتمام فرماتے تھے، سب سے پہلے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اور اس عظمت کا تقاضا یہ کہ پہلے سے ہم تیاری کریں۔ پہلے سے تیاری کریں گے تو فوج اگر پہلے سے تیار ہو تو عین موقع پر لڑائی میں آگے جا کر وہ لڑ سکے گی۔ اگر پہلے سے تیاری نہیں ہے، اب ادھر سے جو دشمن حملہ کر رہا ہے، اب یہاں سے جو ہے وہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس وقت تو جا کر حملہ کرنے والی بات ہوتی۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو خطبہ دیا یہ اسی لیے تھا۔ اب استقبال رمضان، کسی کے استقبال کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، فلاں کا صدر آ رہا ہے، فلاں ملک کا فلاں آ رہا ہے، تو ملک کی سطح پر اس کے استقبال کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ کسی مدرسے میں شیخ الحدیث صاحب تشریف لاتے ہیں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے، تو اس کے استقبال کا طریقہ کوئی اور ہوتا ہے، طریقے ہیں۔ چھوٹا بچہ گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا استقبال کا طریقہ عقیقے کی صورت میں فلاں جو حدیث میں طریقے بتائیں۔ مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، بیت اللہ چلے جاتے ہیں، وہاں آپ طواف کرتے ہیں، بیت اللہ میں وہاں تحیہ طواف ہے، مسجد میں آئے تو تحیۃ الوضو ہے، تو صلاۃ ہے، تحیۃ المسجد ہے، وضو کرتے ہیں تو تحیۃ الوضو ہے، اور کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ہے، یہ طریقے ہیں۔ تو رمضان کا استقبال کیا ہے؟ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف ستھرا ہو کر یہ لباس اتار کر دوسرا سفید لباس پہنتے ہیں، تاکہ وہ مکے کے مشرک بھی ایسا کرتے تھے نا، وہ بالکل ننگے دڑنگے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہم اس میں طواف کیسے کریں گے، جن کپڑوں میں ہم نے جو گناہ کیا ہم اس میں حج کیسے کریں گے۔ تو وہ ان کی سوچ اگرچہ نیت ٹھیک تھی، یعنی وہ لیکن طریقہ ان کا غلط تھا۔ تو رمضان کا استقبال کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم استغفار کر، توبہ استغفار، دوسروں کے جو حقوق ہیں حقوق العباد ادا کر لیں۔